جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو نیکسٹ ایپیسوڈ۔ وہ اس روز کے بعد اس نے اپنی ماں کو کبھی سکندر کا نام لے کر اپنے باپ سے منت یا فریاد کرتے نہ دیکھا تھا۔ ان دونوں کی اکیلے میں اس موضوع پر بات ہوئی ہو تو ہوئی ہو، اس کے سامنے پھر کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اگلے ہی روز واپس لاس اینجلس چلا گیا تھا۔ وہی کیمپس تھا، وہی وہاں کا ماحول، وہی دوست، وہی سرگرمیاں، مگر پھر بھی اب زین شہریار کے لیے نہ تو کبھی کیلیفورنیا یونیورسٹی پہلے جیسی ہو سکتی تھی اور نہ ہی لاس اینجلس۔ کیمپس کے ہر گوشے میں مریم کی یادیں بکھری تھیں۔ لاس اینجلس کے چپے چپے پر اس کے ساتھ گزارے لمحوں کے نشان رقم تھے۔ اس کا کتنی بار دل چاہتا تھا وہ اسے ڈھونڈے، اسے کھوجے، مگر پھر اس سے کیا وعدہ یاد آ جاتا، وہ رک جاتا۔ وہ رات کی تنہائیوں میں بے چین ہو کر اسے یاد کرتا ہوا اٹھ بیٹھتا تھا۔ کیلیفورنیا سے انڈر گریجویٹ اسٹڈیز اس نے مکمل کر لیں تو شہریار خان نے لا پڑھنے کے لیے اس کا داخلہ ہارورڈ لا اسکول میں کروانا چاہا، جو کبھی اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا۔ وہ اب جب اس نے خواب دیکھنے ہی چھوڑ دیے تھے، پورا ہو گیا تھا۔ اس کا داخلہ ہارورڈ لا اسکول میں ہو گیا تھا۔ اب خوشی کی باتوں پر بھی دل خوش محسوس نہیں کر پاتا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے لاس اینجلس سے اپنا سامان سمیٹ کر ہارورڈ لا اسکول کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ لاس اینجلس میں رہ رہا تھا تو مریم کی یادوں کے حصار سے نکلنا بہت مشکل لگا کرتا تھا۔ جگہ بدلی، کیمپس بدلا، شہر بدلا، تو کم از کم اتنا ضرور ہو گیا کہ وہ خود کے وقت کے ساتھ ساتھ زندگی کی طرف واپس لانے میں کامیاب ہو گیا۔ مریم کی یاد، اس کی محبت تو اس کے دل سے کبھی نکل ہی نہیں سکتی تھی، مگر اب اتنا ضرور ہوا تھا کہ وہ زندگی کو پھر سے جینے لگا تھا، زندہ لوگوں کی طرح، اپنے ہم عمر لڑکوں کی طرح۔ پتہ نہیں مریم کہاں تھی، وہ کیسی تھی، اس نے اپنی اسٹڈیز پر پھر سے شروع کی تھی کہ نہیں؟ اگر وہ آج اس کی زندگی میں ہوتی تو اسے ہارورڈ لا اسکول میں پڑھتا دیکھ کر کس قدر خوش ہوتی۔ ہارورڈ میں پڑھنے کے دوران وہ ہر چھٹیوں میں گھر آتا تھا۔ ایک عجیب سی ویرانی اور موت کی سی خاموشی رہا کرتی تھی اب اس گھر میں۔ اس کے باپ کا حاکمانہ مزاج ویسا ہی تھا جیسا وہ اپنے بچپن سے دیکھتا آیا تھا۔ اس کی ماں کی خاموشی بھی ویسی ہی تھی جیسی شروع سے تھی۔ باپ کے سخت اور بے لچک انداز سے اتنا یقینی سے ہو گیا تھا کہ وہ سکندر کو کبھی معاف نہیں کریں گے، یہی وہ چاہتا تھا۔ اس سے مریم کو چھیننے والا اس بد کردار شخص کو، جو بھائی کے نام پر ایک بدنما داغ تھا، کبھی بھی معافی نہیں ملنی چاہیے۔ وہاں بہت اندھیرا تھا، ہیبت ناک سناٹا بہت تھا۔ اسے اس اندھیرے سے ڈر لگ رہا تھا، اس کا دم گھٹ رہا تھا، اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ وہ اندھیری جگہ بڑی ہیبت ناک تھی، جیسے کوئی غار، کوئی سرنگ۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر اس کے ہاتھ پاؤں ہلائے نہیں جا رہے تھے۔ وہ مدد کے لیے چلانے لگا تھا، وہ رو رہا تھا، کوئی تو آ جائے اس کی مدد کے لیے، کہیں سے کوئی تو آ جائے۔ اچانک ہی اس کے رونے اور چلانے کی آوازوں میں کسی کے کہکہے کی آواز شامل ہو گئی۔ اس پر کہکہے لگا کر ہنستا وہ شخص اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس کی شکل بہت ڈراؤنی تھی، خوف کے مارے اس کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ وہ شخص اسے تمسخرانہ نظروں سے دیکھتا اس پر کہکہے لگا کر ہنس رہا تھا۔ بچاؤ بچاؤ، ہیلپ ہیلپ، کوئی مجھے بچاؤ پلیز۔ وہ روتے ہوئے چلا چلا کر کسی کو مدد کے لیے پکارنے لگا تھا، مگر اس کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ خوفناک شکل والا شخص اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس جیسی خوفناک شکلوں والے 3 آدمی اور بھی تھے۔ پاپا مجھے بچا لیں، پاپا مجھے ان لوگوں سے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز پاپا مجھے آ کر بچا لیں۔ وہ روتے ہوئے باپ کو آوازیں دے رہا تھا۔ ایک ریپسٹ میرا بیٹا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرے گھر میں تم جیسے بد کردار اور بد فطرت انسان کو کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم میرے لیے مر چکے ہو۔ اسے اس غار میں بہت دور اپنے پاپا نظر آئے تھے۔ نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال کر انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا تھا۔ وہ اسے اس اندھیرے غار میں وہاں تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ خوف کے مارے اس کی چیخیں نکل رہی تھیں، وہ چلا چلا کر رو رہا تھا۔ وہ ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کرتا خود اپنے آپ کو ان خوفناک لوگوں کے شکنجے سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک دم ہی ان میں سے ایک نے اس کے منہ پر مضبوطی سے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ زور زور سے کہکہے لگا کر ہنس رہا تھا۔ اس کی بے بسی کا تماشا دیکھتے اس کے باقی ساتھی بھی زور زور سے ہنس رہے تھے۔ اس کی سانس گھٹ رہی تھی، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اب وہ نہ چلا سکتا تھا، نہ کسی کو مدد کے لیے پکار سکتا تھا۔ وہ مر رہا تھا، وہ اپنے جسم سے خون بہتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کا سارا خون بہہ جائے گا، وہ مر جائے گا۔ وہ پسینے میں شرابور تھا، وہ سوتے میں بچاؤ بچاؤ چلا رہا تھا۔ اس کے حلق سے ایسی آوازیں نکل رہی تھیں جیسے اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہو اور وہ سانس لینے کی کوشش کر رہا ہو۔ یکدم ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود وہ سر سے پاؤں تک پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ کئی سیکنڈز وہ آنکھیں کھولے بیڈ پر یوں لیٹا رہا جیسے اسے ابھی بھی یہ پتہ نہ ہو کہ وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ اس کے پورے جسم پر لرزش طاری تھی، اسے جیسے اپنے کمرے کے اندھیرے سے شدید وحشت ہوئی تھی۔ اس نے لیٹے لیٹے ہی ہاتھ بڑھا کر لیمپ روشن کیا۔ لیمپ روشن کرتے اس کے ہاتھ باقاعدہ کانپ رہے تھے۔ وہ کھینچ کھینچ کر سانس لے رہا تھا۔ گھٹن اور اندھیرے سے گھبرا کر وہ فوراً بیڈ سے اٹھا تھا۔
اس نے اپنے کمرے کی تمام لائٹس آن کر دی تھی، پردے ہٹا کر تمام کھڑکیاں کھول دی تھی۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ اس وقت امریکہ کی کسی سڑک پر نہ تھا، کسی کے گھر سے نکالا جا رہا تھا۔ وہ دوحہ میں واقع اپنے فلیٹ میں تھا۔ کھینچ کھینچ کر سانس لیتے اس نے گھڑی پر وقت دیکھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے خود کو اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا۔ اس کے نہ کہیں سے خون بہہ رہا تھا، نہ کہیں چوٹ لگی تھی، پھر بھی اسے اپنے پورے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نڈھال سے انداز میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کا حلق بالکل خشک ہو رہا تھا۔ اپنے قدموں کو گھسیٹتا وہ کمرے سے نکلا تھا۔ وہ کچن میں آیا تھا۔ بغیر رکے اس نے 4 گلاس پانی کے پیے تھے۔ اس کا واپس اپنے کمرے میں جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہاں جانے سے اس سے وحشت سی ہو رہی تھی۔ وہ اپنے لیونگ روم میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے بہت تیز آواز میں ٹی وی آن کر لیا تھا۔ جس روز سے اٹلی سے آیا تھا ایک رات بھی سو نہیں پایا تھا۔ اتنی راتوں تک نیند نہ آنے سے اسے بہت مزمل کر دیا تھا۔ وہ اپنے دفتری کاموں کے انجام دہی میں مشکل محسوس کر رہا تھا۔ تنگ آ کر کل رات اس نے نیند لانے کے لیے ڈاکٹر کی تجویز کردہ گولیاں لے لی تھیں۔ وہ گولیاں نیند لائی تھیں، مگر ہمیشہ کی طرح اس کے ڈراؤنے خواب بھی ساتھ لائی تھی۔ اسے یہ گولیاں لیے ایک ڈراؤنا خواب دیکھنے اتنے دن گزر گئے تھے کہ ایک خوش فہمی سی دل میں پیدا ہوئی تھی کہ شاید اس کے اس ڈراؤنے خوابوں کی آخر کار اس کا پیچھا چھوڑ دیا ہے۔ آخری بار اس نے یہ خواب روم میں تب دیکھا تھا جب خود کو خوش ہونے اور ہنسنے پر سزا دینے کے لیے اس نے از خود یہ خواب دیکھنا چاہا تھا۔ کولوزیم سے واپس آنے کے بعد اپنے ہوٹل روم میں جاتے ہی اس نے یہی گولیاں لی تھی اور خود کو سزا دینے کے لیے سونے لیٹ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ روم میں جب سویا قدرتی نیند سویا تھا، اور یہ خواب تو یوں آنکھوں سے دور ہوا تھا جیسے اسے 12 سالوں سے ڈرا ہی نہیں رہا تھا۔ پھر آج کیوں؟ ٹی وی کی تیز آواز میں اس نے اندر کے سناٹوں کو توڑ نہیں پا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم سوئے نہیں؟ بہت فکر مند یہ آواز اس کے عقب میں گونجی تھی۔ اس نے سر گھما کر دیکھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تم چاہو تو میں تھوڑی دیر تمہارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر سکتی ہوں۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، پھر بھی اس کے بالکل نزدیک کی دلنشیں آوازیں گونج رہی تھیں، جیسے وہ یہیں بالکل پاس ہی بیٹھی تھی۔ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ خوشی کو، رنگوں کو اور زندگی کو اپنے اندر محسوس تو کر کے دیکھو۔ صوفے پر وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ نرم لہجے میں بولی تھی، خوش ہونے کے لیے وجہ ڈھونڈو گے تو کبھی خوش نہیں ہو سکو گے۔ میری زندگی میں ایسا کچھ نہیں جسے اگر میں ہر وقت سوچنا شروع کر دوں تو ایک لمحے کے لیے بھی خوش نہیں رہ سکتی، مگر تم دیکھتے ہو میں کتنا خوش رہتی ہوں۔ اس کا نرم لہجہ اتنا دلنشیں تھا کہ بے ساختہ اس نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ ریموٹ سے ٹی وی آف کر کے وہ صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ اسے وہ تصور میں فلور کشن پر اپنے صوفے کے پاس لا کر رکھتی نظر آ رہی تھی۔ زندگی بہت خوبصورت ہے سکندر۔ وہ صوفے پر لیٹا تھا اور اسے کارپیٹ پر وہ اپنے صوفے سے بالکل نزدیک بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ اس کا نرمی، خلوص اور محبت لیا لہجہ اس کی تکلیف کو کم کر رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے جس طرح وہ سانس گھٹی ہوئی محسوس کر رہا تھا اب محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے کانوں میں خود اس کی اپنی آواز گونجی تھی، آج میں سینیورینا لیزا محمود اور اس کی پینٹنگز کو سوچتے ہوئے سوؤں گا۔ اسے اپنے ہاتھ کے اوپر اس کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ پر مرہم لگا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اتنی خوبصورت چیزیں سوچو گے تب تو نیند بھی بہت پرسکون آئے گی اور خواب بھی بڑے حسین نظر آئیں گے۔ وہ آنکھیں بند کیے مسکرایا تھا۔ اسے نیند ابھی بھی نہیں آئی تھی، مگر اس کی بے سکونی اور اضطراب تھم گیا تھا۔ رات کا وہ خواب اپنے اثرات چھوڑتا صبح اس کے لیے سرویکل پین لے کر آیا تھا۔ صبح وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو اس کی گردن کے پچھلے حصے میں وہی مخصوص درد ہو رہا تھا جو گردن سے اٹھتا بازوؤں تک پھیل جایا کرتا تھا۔ اسے سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے وہ خود پر تحقیر بھری نظریں نہیں ڈال پایا تھا جو پچھلے 12 سالوں سے ڈالتا آیا تھا۔ تم مجھے بہت ہینڈسم لگتے ہو، اوپر سے تمہارا یہ غرور اور خود پسندی بھی تم پر بہت سجتی ہے۔ مجھے تمہارا چہرہ، خاص طور پر تمہاری آنکھیں بہت پرکشش لگتی ہیں۔ وہ اپنے چہرے کے نقوش کو آئینے میں بغور دیکھنے لگا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے سینیور سکندر، تم بہت ہینڈسم ہو۔ پتہ نہیں مگر ہر بار تمہیں دیکھ کر اپالو کا خیال دل میں آ جاتا ہے۔ اپنے چہرے کے نقوش آئینے میں دیکھتے اسے آئینے میں منظر آنے لگی تھی۔ لبوں پر شرارت بھری مسکان لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ بیلا بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکان آئی تھی۔ وہ آئینے میں اپنے مسکراتے ہوئے چہرے کو تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر باہر آ گیا تھا۔ وہ عادتاً بغیر ناشتے کے گھر سے نکل رہا تھا، خود کو نظر انداز کرنے اور سزا دینے کی اپنی عادت کے پیش نظر۔ دل نہیں چاہ رہا پھر بھی تھوڑا سا کھا لو۔ کچن کے پاس سے آتی اس آواز پر اس کے قدم ٹھٹک کر رک گئے تھے۔ منع مت کرنا، تم نے کھانا بہت کم کھایا تھا۔ یہ چیز آملیٹ کھاؤ، میں نے خاص طور پر تمہارے لیے بنایا ہے۔ تکلیف کی وجہ سے اس سے گردن نہیں گھمائی جا سکتی تھی۔ وہ پورا کا پورا مڑا تھا۔ اسے ایسا لگا تھا جیسے وہ اس کے کچن میں کھڑی ہے۔ وہ وہاں نہیں تھی، مگر اسے وہ محسوس ہو رہی تھی۔ فکر سے اسے دیکھتی اس کی خاطر اپنا سکون اور آرام قربان کرتی ہوئی۔
تمہاری زندگی اتنی بے وقت اور بے مول نہیں ہے سکندر، کسی اور کو فرق پڑے نہ پڑے، لیکن اگر تمہیں کچھ ہوگا تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ وہ جیسے کسی طاقت کے زیر اثر کھچتا کچن میں آ گیا تھا۔ اس نے فریج سے دودھ نکالا تھا، کارن فلیکس کا ڈبہ اٹھایا تھا، پیالہ اور چمچ اپنے سامنے رکھا تھا۔ وہ اب گھر سے ناشتہ کر کے آفس جانا چاہتا تھا۔ وہ اپنے آفس میں تھا، وہ ہمیشہ کی طرح کاموں میں گم، رات کا خواب اور اعصابی درد اس پر پھر حاوی ہو رہے تھے۔ اس نے اس سب سے پیچھا چھڑانے کے لیے خود کو کاموں میں غرق کر رکھا تھا۔ لنچ ٹائم کب کا گزر چکا تھا اور اسے بھوک کا احساس تک نہ ہوا تھا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ تم نے لنچ کیا؟ وہ اسے اپنی میز کے سامنے رکھی خالی کرسی پر بیٹھی نظر آنے لگی تھی۔ وہ ایک دم ہی شرمندہ سا ہوا تھا، مگر وہ ضروری کام سکندر شہریار کی صحت اور اس کی زندگی سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتے۔ اس نے دیکھا وہ رنجیدہ نظر آ رہی تھی، اس بات پر کہ وہ خود کو نظر انداز کیوں کرتا ہے، اس بات پر کہ وہ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتا۔ وہ مسکراتی ہوئی اچھی لگا کرتی تھی، وہ زندگی سے بھرپور انداز میں کھلکھلاتی اچھی لگا کرتی تھی۔ یہ اداسی اور رنج اس کے چہرے پر سج نہیں رہا تھا، محض اس کے چہرے پر مسکان دیکھنے کے لیے اس نے انٹرکام پر اپنے سیکرٹری کو اپنے لیے لنچ منگوانے کو کہا۔ اب وہ بہت خوش تھی، اب تو وہ اپنا خیال رکھ رہا ہے، اب تو وہ خوش ہے۔ اپنی ہنسی کی ایک جھلک اسے دکھلا کر وہ اس کے سامنے والی کرسی پر سے غائب ہو گئی تھی۔ شام میں جب وہ دفتر سے اٹھا تو اس کے درد کی شدت برقرار تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ اس درد سے نجات کے لیے اسے گھر جا کر ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوا لینی پڑے گی۔ درد تو دوا سے چلا جائے گا، مگر ساتھ نیند بھی لائے گا، اور نیند اپنے ساتھ خواب۔ اب وہ لیزا کے روما میں نہیں تھا، جہاں نظر آتے آتے اچانک ہی یہ خواب نظر آنا بند ہو گئے تھے۔ اتنے دنوں تک دوحہ میں اس کی غیر موجودگی کے سبب اس کے کچن اور فریج میں بہت سی اشیاء خورد و نوش ختم ہو گئی تھی۔ جب وہ اٹلی سے واپس آیا تھا، گروسری کے لیے نہیں گیا تھا، سوائے دودھ وغیرہ جیسی انتہائی ضروری چیزوں کے باقی یوں ہی کام چلا رہا تھا۔ آج دفتر سے اٹھنے کے بعد فلیٹ جانے سے قبل اس نے راستے میں گاڑی ایک گروسری سٹور پر روکی۔ وہ اپنی ضرورت کے مطابق ٹرالی میں مختلف اشیاء ڈالتا جا رہا تھا۔ فروٹ اور سبزیوں والے سیکشن کے پاس وہ آیا، وہ چند سبزیاں لینا چاہتا تھا۔ وہ اکیلا رہتا تھا۔ ناشتہ اور لنچ اس نے اکثر و بیشتر نہیں ہوا کرتا تھا، مگر خود کو زندہ اور چلتا پھرتا رکھنے کے لیے وہ رات کا کھانا اکثر کھا لیا کرتا تھا، سوائے ان دونوں کے جب وہ اس پر بدترین کنوتیت اور خود سے نفرت طاری ہو جاتی۔ کبھی وہ ڈنر باہر کرتے ہوئے فلیٹ واپس آتا تھا اور کبھی فلیٹ آ کر خود اپنے لیے کھانا پکاتا تھا۔ برسا برس سے تنہا رہنے کے سبب وہ بآسانی اپنے لیے کھانا بنا لیا کرتا تھا۔ اسے کچن میں مہارت سے کام کرتا دیکھ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا تھا۔ اس نے اپنا بچپن اور نوعمری کا دور ایسے گھر میں گزارا تھا جہاں اس کے ایک آواز پر کئی نوکر دوڑے چلے آتے تھے۔ اسے اٹھ کر پانی تک خود نہیں پینا پڑتا تھا۔ دیکھنے والے اسے ایک سیلف میڈ انسان سمجھا کرتے تھے، ایک سیلف میڈ انسان جو اپنی محنت اور قابلیت کے بل پر یہاں تک پہنچ پایا تھا۔ سبزیوں کی طرف جاتے جاتے اس کی پھلوں کی طرف نظر پڑی تھی۔ وہاں دیگر کئی تازہ پھلوں کے ساتھ ناشپاتیاں بھی رکھی تھی۔ اس کا پھل لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر وہ اپنی ٹرالی میں سبزیوں سے بھی پہلے ناشپاتیاں رکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے لیے بہت ساری ناشپاتیاں خریدی تھی۔ اس کے ڈنر کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ وہ ناشپاتیوں کو ٹرالی میں رکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ اس کے چھوٹے سے فلیٹ میں ڈائننگ ٹیبل کچن ہی میں موجود تھی۔ واپس آ کر نہانے اور لباس تبدیل کرنے کے بعد وہ کچن میں آ گیا تھا۔ اس نے پلیٹ بھر کر ناشپاتیاں اپنے لیے کاٹی تھیں، اس کے چوکور چوکور پیس۔ پلیٹ میں فوک لگا کر وہ میز پر بیٹھ گیا تھا۔ اسے کبھی پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ یہ پھل اتنے مزے کا ہوتا ہے۔ بچپن سے اسے اس پھل سے کوئی خاص رغبت نہیں رہی تھی، آج وہ اسے اتنے مزے لے کر کھا رہا تھا۔ اس نے ناشپاتیوں کو انجوائے کرتے ہوئے سوچا کہ کل وہ دفتر جا کر اپنی سیکرٹری سے کہے گا، جس طرح اس نے یہ یاد کر لیا ہے کہ اس کا باس بلیک کافی پسند کرتا ہے، اسی طرح اب لنچ میں روز ناشپاتیاں کھانا پسند کرے گا، یہ بھی یاد کر لے۔ وہ دوا لیتے ہوئے ڈر رہا تھا، وہ سونا نہیں چاہتا تھا۔ اپنے لیے کافی بنا کر وہ لیونگ روم میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ٹی وی آن کر لیا تھا، غیر دلچسپی سے چینل تبدیل کرتے اس کے ہاتھ ایک دم ہی ایک چینل پر آ کر رکے تھے۔ روما کے اوپر ڈاکومنٹری آ رہی تھی، وہاں کے تاریخی مقامات، ان کی تاریخی اہمیت۔ اس کی غیر دلچسپی فوراً ہی دلچسپی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے کولوزیم، فوریم، ویٹیکن سٹی، اسپینش اسٹیپس کو دیکھ رہا تھا۔ ارے اب ٹریوی فاؤنٹین دکھا رہے ہیں۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ الرٹ ہو گیا تھا۔ کہا جاتا ہے آپ روم دوبارہ آنا چاہتے ہیں تو یہاں پانی میں سکے اچھالیں۔ ٹی وی پر سے ابھرتی یہ آواز سن کر اس کے دل میں ایک خلش سی پیدا ہوئی۔ وہ پانی میں سکہ کیوں نہیں اچھالا تھا؟ وہ یقین کرتا تھا یا نہیں، مگر اسے پانی میں سکہ اچھال دینا چاہیے تھا۔ میں نے وہاں فوارے میں سکہ نہیں اچھالا، لیکن میں روم میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے نہ جانے کس سے مخاطب تھا۔ وہ خود سے روم کبھی نہیں جائے گا، وہ وہاں نہیں جانا چاہتا تھا، مگر کچھ ایسا ہو تو سکتا ہے نا کہ اسے پھر کسی دفتری کام سے وہاں بھیجا جائے۔ تب وہ اسے خود سے لڑنا بھی نہیں پڑے گا کہ وہ روم میں اپنی زندگی سے خوش ہوتا
کسے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، خود کو یا پھر اس لڑکی کو؟ وہ جس جگہ سے سب چھوڑ چھاڑ آنن فانن بھاگ آیا تھا وہ وہاں پھر جانا چاہتا تھا۔ کچھ ایسا ہو جائے کہ اس کے آفس والے اسے پھر سے روما بھیج دیں۔ خود سے وہ وہاں نہیں جا سکتا، خود سے اگر گیا تو اس کے اندر سے ابھرتی آوازیں اس سے پھر لڑیں گی، اس طرح جیسے کہ وولی سے آنے کے بعد اس کے اندر موجود بہت تلخ اور زندگی سے نفرت میں مبتلا شخص اس سے لڑا تھا۔ اس نے اس سے سوال کیا تھا کہ آخر کس حق سے وہ اپنی زندگی کی تاریکیوں، سیاہیوں اور ذلتوں میں اس لڑکی کو شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو سراپائے محبت ہے، جو سراپائے خوشی ہے، جو سراپائے ہنسی ہے، جو سراپائے زندگی ہے۔ یہ ہنسی، یہ خوشی، یہ زندگی لیزا محمود کے پاس ہمیشہ رہنی چاہیے تھی۔ اپنے اندر سے ابھرتی نوازوں ہی کے سبب وہ اٹلی سے آنن فانن واپس آ گیا تھا، اس لڑکی کی زندگی کے سے ایک دم ہی باہر نکل آیا تھا۔ اگر وہ خوشیاں بانٹنے والی اس بہت پیاری لڑکی کو کوئی خوشی نہیں دے سکتا تھا تو اسے یہ حق بھی حاصل نہیں تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی کی بدنمائیوں اور تاریکیوں میں حصہ دار بنائے۔ ایک بچکانہ سی دعا تھی جو وہ کر رہا تھا، اس کے آفس والے سے زبردستی روم بھیج دیں۔ وہ منع بھی کرتا رہے تب بھی کسی بھی اہم کام کا کہہ کر اسے وہاں پر زبردستی بھیجا جائے، اس کی مرضی کے خلاف جبرن حکم دے کر، تب تو اس کے اندر کوئی اس سے لڑ بھی نہیں سکے گا۔ وہ خود کو بے بس اور مجبور ظاہر کرتا کہے گا کہ یہ اس کی نوکری کی مجبوری ہے اور وہ اٹلی دوبارہ جا رہا ہے۔ اس نے وہ ڈاکومنٹری پوری دیکھی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ وہ اس شہر سے محبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اسے روم سے محبت ہو گئی تھی، وہ اس شہر میں پھر جانا چاہتا تھا، جو جگہ تب نہیں دیکھ پایا اب دیکھنا چاہتا تھا، اکیلے نہیں کسی کے ساتھ۔ وہ ان تاریخی عمارتوں جگہوں کی بہت ساری تصاویر کھینچنا چاہتا تھا، اکیلے نہیں کسی کے ساتھ۔ کسی اور کو بھی ہونا چاہیے تھا ان تصاویر میں، اس کے ساتھ۔ اسے ٹی وی پر اسپینش سٹیپس دیکھتے ہوئے وہاں وہ اور لیزا بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ نہیں، گھنٹی کوئی نہیں بجی تھی، حلفیہ انداز میں بول کر یہیں اٹھ کر اسے یقین دلایا گیا تھا۔ وہ بے اختیار کھل کر ہنسا تھا، وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ نہیں، مجھے تم سے محبت نہیں ہوئی ہے۔ اس لڑکی کی یاد میں اتنی خوبصورت تھی کہ اسے اپنے اعصابی درد کا احساس تک نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکومنٹری ختم ہوئی تو ٹی وی بند کر کے اس نے لیپ ٹاپ اٹھا کر گود میں رکھ دیا۔ نیند اسے ابھی آنی ہی نہیں تھی، دوا لینے سے وہ کترا رہا تھا اور ویسے بھی درد اس وقت قابل برداشت محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے شوق اور دلچسپی سے کوئی مووی دیکھے سے برسوں ہو چلے تھے، مگر اس وقت وہ اپنے لیپ ٹاپ پر رومن ہالیڈیز ڈاؤن لوڈ کر رہا تھا۔ یہ مووی اس نے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی، آج دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ لے کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا، وہ مووی دیکھ رہا تھا لیٹا ہوا۔ مووی میں روم کے مختلف جگہوں کو دیکھتے اسے ان جگہوں میں مووی کے مرکزی کردار نہیں بلکہ وہ خود کو اور لیزا چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ خیر، خوبصورت تو میں ہوں، ہاں خوبصورت تو وہ بہت ہے، وہ واقعی بہت خوبصورت ہے۔ میں زیادہ تو نہیں بولتی، لگتا ہے تم نے کبھی کوئی باتونی لڑکی دیکھی ہی نہیں۔ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مووی میں ان اداکاروں کو نہیں اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے روم میں رات کے 2 بج چلے تھے۔ مووی دیکھتے دیکھتے کس وقت اس کی آنکھ لگی اسے پتہ نہیں چلا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ وہ سو گیا بغیر کسی دوا کے، اس نے کوئی خواب بھی نہیں دیکھا۔ یہ اعجاز اس لڑکی کا تھا جو اپنی موجودگی سے تو اس کے پاس سے ان خوفناک خوابوں کو دور ہٹا ہی گئی تھی۔ کل رات اپنے تصور سے بھی ان خوابوں کو اس کے پاس پھٹکنے تک نہ دیا تھا، شاید اس لیے کہ کل رات اس نے وہ کوشش نہ کی تھی جو اٹلی سے آنے کے بعد جان بوجھ کر پورے شعوری کوشش کر رہا تھا۔ لیزا محمود کو بھول جانے کی کوشش، اسے بالکل بھی یاد نہ کرنے کی کوشش، اسے ذرا بھی نہ سوچنے کی کوشش۔ کل رات اس نے بڑے اہتمام سے، بڑے دل سے، بڑی محبت سے اسے یاد کیا تھا، دوحہ واپس آنے کے بعد پہلی بار۔ کوئی یہ ایک بے اختیاری کیفیت میں ہوا تھا، مگر اس پل جب وہ خود کو بہت تر و تازہ محسوس کرتا بیڈ سے اٹھ رہا تھا تب اس نے خود سے کہا تھا، اس میں کیا حرج ہے اگر وہ لیزا محمود کو یاد کر لے، اس میں کیا حرج ہے اگر وہ اسے سوچ لے، اس سے کسی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا۔ اس لڑکی کو تو یہ پتہ بھی نہیں کہ وہ اسے یاد کیا کرتا ہے، وہ اس کی یادوں میں اپنے لیے سکون تلاش کرتا ہے، وہ اسے تصور میں لا کر اپنے اندر کی تلخیوں کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ آ تو گیا ہے اس کی زندگی سے دور، وہ اب اس سے زندگی میں کبھی نہیں ملے گا۔ وہ لیزا کی زندگی اور اس کی خوشیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، وہ صرف اس کی یادوں اور اس کے تصور سے زندگی کو اپنے لیے آسان بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کوئی قابل گرفت گناہ تو نہیں۔ اس نے اپنا موبائل اٹھا کر اس میں ٹریوی فاؤنٹین کی وہ تصویریں کھولی تھی جس میں لیزا بھی موجود تھی۔ تب وہاں ٹریوی فاؤنٹین کے مختلف زاویوں سے تصویر کھینچتے اس نے بظاہر یہ تصویریں کھینچی تھی جیسے اس جگہ کو کسی خاص انداز سے تصویر میں لانا چاہتا تھا۔ لیزا کو اس نے بتایا بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی تصویر کھینچ رہا ہے۔ وہ تصویر تب اس نے خود سے بھی جھوٹ بولتے یوں کھینچی تھی جیسے لیزا کا سائیڈ پوز اتفاقاً اس تصویر میں آ گیا تھا۔ در حقیقت تو وہ اس جگہ کی تصویر لینا چاہتا تھا، مگر آج وہ جانتا تھا، وہ خود سے اعتراف بھی کر رہا تھا کہ یہ تصویر اس نے جان بوجھ کر کھینچی تھی، کہ وہ جانتا تھا اگلے روز اس نے روم سے واپس چلے جانا تھا، پھر اس نے لیزا محمود سے زندگی بھر نہیں ملنا تھا۔ یہ بھی وہ طے کر چکا تھا کہ وہ کیا واپس جانے کے بعد سے پہلے اس کی کوئی ایک بھی یاد اپنے ساتھ لے کر نہیں جائے گا۔ اس تصویر میں وہ اداس تھی،
وہ اس طرح مسکرا نہیں رہی تھی جیسے وہ ہر وقت مسکرایا کرتی تھی، اس طرح خوش نظر نہیں آ رہی تھی جیسے ہمیشہ خوش نظر آیا کرتی تھی۔ اس کی اداسی کا سبب وہ جانتا تھا، یہ اداسیاں اسے دی ہی اس نے تھیں، مگر وہ ٹوٹا بکھرا ناکام انسان اسے اپنے ساتھ کوئی خوشی بھی تو نہیں دے سکتا تھا، تو یہ وقتی اداسی دے دینا زیادہ بہتر لگا تھا اسے۔ وہ تو اتنی اچھی ہے، اتنی پیاری ہے، اسے اس کی شایان شان کوئی بہت کامیاب، کوئی بہت باوقار اور اس سے بہت محبت کرنے والا شخص ملے گا۔ وہ اس سے اتنی محبت کرے گا کہ وہ اپنے روم میں چند دنوں کے لیے آئے اس ناکام انسان کو بھول ہی جائے گی۔ اس کی دعا تھی، بہت سچے دل سے مانگی دعا، کہ لیزا اسے بھول جائے، اسے کسی اور سے محبت ہو جائے، کسی ایسے شخص سے جو اس پر بہت پیاری لڑکی کی بہت قدر کرے، اس سے بہت محبت کرے۔ سکندر شہریار کبھی اس کے خوابوں اور خیالوں تک میں نہ آئے، ایسی محبت مل جائے اسے۔ تم میرے لیے نہیں ہو جانتا ہوں، مگر جسے تم ملو گی وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی ہوگا، وہ اس کی تصویر سے بولا تھا۔ اس سے رخصت ہوتے پل اس کی ان بھیگی اداسی آنکھوں کو یاد کرتے رکھنا چاہتا تھا، جس میں بہت شکوے تھے، بہت شکایتیں تھیں۔ وہ رو دینے کو تھی، وہ جانتا تھا، تبھی تو وہ آنن فانن وہاں سے بھاگا تھا۔ وہ کسی ایسے جذباتی لمحے کی زد میں آنے سے ڈر رہا تھا جس میں وہ اس لڑکی کے آنسوؤں یا اس کی محبتوں کے سبب کمزور پڑ جائے۔ اس کی وہ لمحاتی کمزوری اس لڑکی کی زندگی کو کانٹوں پر گھسیٹ کر لے جائے گی۔ لیزا کو ہمیشہ بہت خوش رہنا چاہیے۔ اس نے ٹیوولی سے آنے کے بعد اس رات سوچا تھا، اور اس کے ہمیشہ خوش رہنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا بدنما اور داغدار وجود جلد از جلد اس سے بہت دور لے جائے۔ کہیں اس کی زندگی کی بدنمائیاں اور ذلتیں اس لڑکی کی زندگی سے بھی خوشیوں کو ختم نہ کر دے۔ محبت کس لمحہ ہوئی وہ نہیں جانتا تھا، دن وقت موقع اسے پتہ نہیں تھا۔ وہ تو بس لیزا کے روم میں اچانک ہی اس کے ساتھ مل کر رنگوں اور زندگی کو پھر سے محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ زندگی سے بھرپور دل کھول کر ہنسنے اور بے تحاشا بولنے والی لڑکی اپنی باتوں سے اسے ہنسایا کرتی تو وہ ہنستے ہنستے حیرت سے چپ سا ہو جاتا تھا۔ وہ لیزا کے ساتھ اس کے روم میں جیسے نئے سرے سے پیدا ہوا تھا، جیسے وہ نئے سرے سے زندہ ہوا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی اور مبہوت اس کے چہرے کو دیکھا کرتا تھا۔ وہ اٹالین لہجے میں اس کے ساتھ اردو میں باتیں کرتی تو اس کا دل چاہتا وہ بولتی رہے اور وہ اسے تاحیات سنتا رہے۔ اس کے نرم ہاتھوں کا لمس اسے ابھی بھی اپنے ہاتھوں اور لبوں پر یوں محسوس ہو رہا تھا گویا ابھی ابھی اس کے زخموں پر مرہم لگا کر گئی ہو۔ وہ کس طرح اس کی فکر کرتی تھی، وہ کس قدر اس کا خیال کرتی تھی۔ ٹیوولی میں پہلی بار اس کے دل نے ضدی انداز میں مچل مچل کر کہا تھا، وہ چاہتا ہے یہ لڑکی ساری زندگی یوں ہی اس کی فکر کرے، یوں ہی اس کا خیال کرے۔ وہ چاہے اسے مایوس کرے، چاہے اسے ناراض کرے، مگر وہ لڑکی یوں ہی اپنی محبت اس پر نچھاور کرتی رہے۔ وہ اپنے اندر کی ان آوازوں، ان شور سے گھبرایا تھا۔ ٹیوولی میں اس نے کیوں لیزا کے آنسو صاف کیے تھے؟ اس کا اس پل پہ دل کیوں چاہا تھا کہ اسے بھینچ کر اپنے سینے میں لگا لے، اس سے کہے کہ میرے ہوتے ہوئے تم کیوں رو رہی ہو؟ میں کبھی تمہیں کوئی تکلیف، کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ میں اپنی جان دے کر بھی تمہیں ہر نقصان سے بچا لوں گا۔ اپنے اندر سے ابھرتے اس شور نے اسے اتنا ڈرایا تھا کہ اس رات ہوٹل جاتے ہی اس نے اپنی واپسی کی سیٹ کنفرم کرا لی تھی۔ وہ اگلے روز صبح 6:30 بجے آفس پہنچ گیا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ آج اور کل کا پورا دن لگا کر اپنا باقی بچا تمام دفتری کام مکمل کر لے گا۔ اس نے قصداً سارا دن لیزا کو فون نہیں کیا تھا، وہ اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنا وقت ادھر ادھر کہیں بھی گزارنے کے لیے وہ شام میں دفتر سے نکلا تھا جب لیزا کی کال آئی تھی۔ ایک دم ہی اس کا دل چاہا کہ وہ روم کی گلیوں میں آخری بار اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے۔ اس نے اسی وقت کھڑے کھڑے ٹریوی فاؤنٹین جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ آج اس سے آخری بار مل رہا تھا۔ خود کو بہت خوش، بہت لاپرواہ ظاہر کر کے اس نے اپنی واپسی کا بتایا تھا۔ اس کی اداسی، اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ کر اس کا دل بہت دکھا تھا، مگر یہ دکھ اس دکھ سے بہت کم تھا جو لیزا کو اس کے اقرار محبت کے بعد اس سے ملتا۔ وہ اسے دے ہی کیا سکتا تھا؟ ناکامیابیاں، مایوسیاں، تلخیاں، رسوائیاں، ذلتیں، وہ ایک زندہ لاش سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ وہ اسے کچھ بھی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اسے اصرار کر کے اپنے گھر بلا رہی تھی، وہ چاہ کر بھی اسے انکار نہیں کر پایا تھا۔ وہ جانے سے پہلے ایک بار اس سے ملنا چاہتا تھا، ایک آخری بار، پھر اس کے بعد تو صرف خوابوں اور خیالوں میں ملنا تھا۔ وہ اس آخری دن بھی صبح سے شام تک آفس میں اپنے بقایا کام نپٹاتا رہا تھا۔ لیزا سے صرف ایک میٹنگ ہے کہہ کر اس نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ اسے یہ تاثر ہرگز نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ واپسی کا یہ فیصلہ اس نے ایک دم اچانک اور آنن فانن کیا ہے۔ وہ پاگل لڑکی اس سے اظہار محبت سننا چاہتی تھی، اس سے، سکندر شہریار سے، جس کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ بھی تو نہ تھا۔ وہ اسے کیا دے سکتا تھا؟ اس کا وجود زخم زخم تھا، اس کی روح مر چکی تھی۔ ایک بے جان لاش کے ساتھ اس لڑکی کو کیا مل سکتا تھا؟ وہ خود اپنے آپ سے آخری لمحوں تک بہت ڈرتا رہا تھا۔ اس کی طرف جس طرح اس کا دل کھنچا تھا، اسے بہت خوف آیا تھا اس لمحے سے کہ بس جس میں لیزا کے آنسوؤں سے یا اپنے دل کے ہاتھوں کمزور پڑتا وہ اس سے کہہ نہ بیٹھے۔ اظہار محبت نہیں بھی تو کوئی ایسی میٹھی دل نشیں بات جو وہ اس سے سننا چاہتی تھی، جس میں کوئی وعدہ، کوئی امید پنہاں نہ۔
تب بھی وہ بات اس کا لیزا کی جانب التفات اور جھکاؤ ظاہر کرتی ہو، وہ اسے کبھی بھی نہیں بھول پائے گا یہ بتاتی ہو۔ اس کی زندگی کی سچائیاں اتنی کڑوی، اتنی بدصورت تھیں کہ ان میں وہ کسی کو حصے دار بنانا چاہتا تھا تو لیزا محمود کو کیسے بنا دیتا؟ لیزا محمود جس سے اسے زندگی کو پھر سے محسوس کرنا سکھایا تھا، لیزا محمود جس کے روما میں وہ اس کے ساتھ پھر سے خوش ہونا سکھایا تھا، جس سے وہ پھر سے ہنسنا سکھایا تھا۔ آج اس کی یادوں کے ساتھ سو کر جب وہ بیدار ہوا تو اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے اندر زندگی کے لیے وہ نفرت نہیں ہے جیسے وہ زندگی سے 12 سالوں سے کرتا آیا ہے، جیسے اس کے بعد سوچنے کے لیے کچھ ایسا ہے جسے سوچ کر چند لمحوں ہی کے لیے سے ہی مگر وہ خوش ہو سکتا ہے، مسکرا سکتا ہے۔ وہ اپنے سیکرٹری کو ایک کانٹریکٹ ٹائپ کرنے کے لیے دے رہا تھا۔ اس کی صبح عموماً بہت جلدی ہی ہو جایا کرتی تھی۔ وہ روزانہ صبح 7 اور 7:30 کے درمیان آفس میں موجود ہوتا تھا۔ اس کے سیکرٹری اس کے معمول کے ساتھ خود کو ایڈجسٹ کر چکی تھی۔ وہ بھی صبح جلدی آنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ اس کے موبائل پر کال آ رہی تھی۔ سیکرٹری کو ہدایت دینے کے دوران اس نے موبائل کو دیکھا۔ یہ اس کے امریکن کولیگ نکولس کی کال تھی۔ دوحہ آنے سے قبل امریکہ میں جس لا فرم میں وہ جاب کرتا تھا، نکولس وہاں اس کے ساتھ تھا۔ وہ اس سے سینئر وکیل تھا۔ جس وقت زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے بعد آخر وہ لا کا امتحان پاس کر لینے میں کامیاب ہوا تھا، تب نکولس ایک کامیاب وکیل کے طور پر خود کو منوا چکا تھا، اپنا کیریئر بنا چکا تھا۔ وہ اس کا ہم عمر ہی تھا۔ وہ برے دنوں کا ایک اچھا ساتھی تھا، جس سے دوستی تو نہ تھی مگر ایک امنائیت بھرا تعلق ضرور تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو نکولس۔ سکندر کیسے ہو؟ فرسٹ کلاس، تم سناؤ؟ زیادہ ٹھیک نہیں ہوں، ایک کیس کے سلسلے میں دوحہ آ رہا ہوں۔ یہاں سے آج مجھے ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے ابوظہبی جانا تھا۔ ایئرپورٹ پہنچنے میں مجھے دیر ہو گئی تھی، میری فلائٹ مس ہو گئی۔ میٹنگ شام 7 بجے ہے۔ فلائٹس پر اتنا رش ہے، اب اگلی جب فلائٹ مجھے سیٹ مل رہی ہے وہ ہے ہی شام 6 بجے کی۔ اب میں کیا کروں؟ نکولس بیچارہ اپنی پریشانی بتا رہا تھا مگر وہ بے اختیار مسکرایا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگائی تھی۔ کیا تم بھی میرے طرح سو گئے تھے؟ وہ ہنس کر بولا تھا۔ نکولس اتنی پریشانی میں تھا کہ میری طرح اور بھی کے لفظوں پر دھیان دیے بغیر سنجیدگی سے بولا تھا۔ نہیں سکندر، بس وہ یہاں کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ختم ہونے میں دیر لگ گئی تھی۔ میں ایئرپورٹ کے لیے دیر سے نکلا، اب ایئرپورٹ پہنچا ہوں تو لیٹ ہو چکا ہوں۔ تو مجھے مشورہ دو میں اب کیا کروں؟ بائی روڈ۔ تمہیں بائی روڈ جانا چاہیے، اور اگر ڈرائیور مجھ جیسا ہوا تمہیں 70 میل فی گھنٹہ کی سپیڈ سے گاڑی دوڑا کر لے کر گیا تو تم اپنے مطلوبہ وقت سے پہلے ابوظہبی پہنچ جاؤ گے۔ وہ ہنس کر لیزا کا جملہ اسی کا انداز اپنا کر بولا تھا۔ تم وہیں ایئرپورٹ پر ہی رکو، میرا انتظار کرو، میں اپنے آفس سے نکل رہا ہوں۔ فون بند کر کے وہ جلدی سیکرٹری کو اپنے جانے کا بتانے کے بعد دن بھر میں کیا کیا کام نپٹانے ہیں اس سے متعلق ہدایات دینے لگا تھا۔ وہ نکولس کو اس کی میٹنگ کے لیے وقت پر پہنچانے کے لیے اپنی گاڑی میں لے کر جا رہا تھا۔ تمہارا بہت شکریہ سکندر، میں دوحہ فرسٹ ٹائم آیا ہوں۔ اگر تم مدد نہ کرتے تو میں سچ میں میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب میں کیا کرتا۔ وہ ہائی وے پر ڈرائیو کرتا ہوا مسکرایا تھا۔ ہائی وے کے دونوں اطراف صحرا تھا، کہیں کہیں خانہ بدوش اور بدو اونٹوں اور بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ نظر آ رہے تھے۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی چلا نہیں اڑا رہا تھا، بالکل لیزا کی طرح۔ تم بہت زیادہ تیز نہیں چلا رہے گاڑی؟ نکولس کو جیسے کسی ایکسیڈنٹ کا ڈر لاحق ہوا تھا۔ وہ قدرے خائف سے انداز میں بولا تھا۔ اسے خوفزدہ دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ میری یہ ڈرائیونگ ہی تمہیں ٹھیک وقت پر تمہاری منزل پر پہنچائے گی۔ لیزا کا جملہ اس کے انداز میں بولنے میں اسے بہت مزہ آیا تھا۔ گاڑی ہوا کے دوش میں اڑ رہی تھی۔ نکولس نے اسے تعجب سے دیکھا۔ حیران مت ہو، میں ابھی 15 دن پہلے اٹلی سے آیا ہوں، وہاں کے اثرات ہیں، وہ ہنس کر بولا۔ نکولس گردن گھما کر مسکرایا تھا۔ اب چونکہ وہ اسے وقت پر پہنچانے خود جا رہا تھا، اس لیے نکولس قدر مطمئن اور پرسکون تھا۔ اس نے سکندر کو بغور دیکھا تھا۔ تم بہت بدل گئے ہو۔ اچھا، وہ کس طرح؟ اس نے نکولس کو دیکھا۔ میں تمہیں آج پہلی بار ہنستے دیکھ رہا ہوں۔ جب ہم ساتھ کام کیا کرتے تھے تب میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ تم اتنے سنجیدہ کیوں رہتے ہو؟ اتنی چھوٹی عمر میں تم نے خود پر اتنی سنجیدگی کیوں طاری کر رکھی ہے؟ تم ہنستے مسکراتے کیوں نہیں ہو؟ مگر تم خود کو سب سے اتنا دور رکھتے تھے کہ میری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ تم سے اس بے تحاشا سنجیدگی کی وجہ پوچھ سکوں۔ ہاں، بس شاید دوحہ کی اب آب و ہوا مجھے راس آ گئی ہے۔ اسے دوحہ کی نہیں کہیں اور کی آب و ہوا راس آ گئی تھی۔ اسے خوش رہنا دوحہ نے نہیں، روما کی لیزا نے سکھایا تھا۔ اس کے پاس سے ایک گاڑی اسے بہت غلط اور خطرناک طریقے سے اوورٹیک کرتے ہوئے گئی تھی۔ بے اختیار اس کے لبوں سے اس گاڑی کے ڈرائیور کے لیے گالی نکلی تھی، الو کا پٹھا۔ بولنے کے ساتھ ہی وہ خود اپنے آپ پر حیران ہوا تھا اور پھر بے ساختہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ نکولس حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کس بات پر ہنس رہے ہو؟ مجھے بھی بتاؤ۔ ظاہر ہے وہ کیا بولا تھا نکولس سمجھ نہیں پایا تھا۔ اپنی زبان پر گالی دینے کا مزہ الگ ہوتا ہے نکولس۔ میں نے اس گاڑی والے کو اپنی زبان میں گالی دی تھی، اور پہلی بار مجھے پتا چلا ہے کہ انگریزی میں گالی دینے میں وہ مزہ نہیں آتا، دل کو وہ تسلی اور تشفی نہیں ملتی جو کسی اور کو اپنی زبان میں گالی دے کر ہوتی ہے۔ نکولس بھی اس کے ساتھ ہنس پڑا تھا۔
وہ نکولس کے ساتھ مل کر کہا لگا کر ہنس رہا تھا۔ تم نے کبھی اصلی اٹالین پیزا کھایا ہے؟ نکولس نے صحیح وقت پر پہنچ کر اپنی میٹنگ اٹینڈ کر لی۔ تب اس کے بعد وہ دونوں ابو ظہمی میں ہی ایک پیزا آؤٹ لیٹ پر رات کا کھانا کھانے آئے تھے۔ پیزا کھاتے ہوئے اس نے نکولس سے پوچھا تھا۔ ہاں بہت بار۔ نہیں، میرا مطلب کسی اٹالین کے ہاتھ کا بنا پیزا جو تم نے روما کے کسی پیزریا میں بیٹھ کر کھایا ہو۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ نہیں، وہ تو نہیں کھایا، اب تک کبھی اٹلی جانے کا موقع نہیں ملا۔ نکولس نے چھری کانٹے کی مدد سے پیزا کھاتے ہوئے کہا۔ پھر میرا مشورہ ہے تم زندگی میں ایک بار روما ضرور جاؤ۔ وہاں کا فوڈ مائی گاڈ، اور وہاں کی ہسٹری اور آرکیٹیکچر جادو ہے اس شہر میں۔ تمہیں خود بخود ہی روما سے محبت ہو جائے گی۔ تمہارا دل چاہے گا تم یہاں بار بار آؤ۔ وہ ایک گہری سوچ میں گم ہو کر بولا تھا، یوں جیسے وہ اس وقت یہاں پر تھا ہی نہیں، وہ لیزا کے روما میں تھا۔ وہ وہاں کی کسی گلی میں پھر رہا تھا، اس کے ساتھ اس کے ہاتھ تھامے۔ سب خیر تو ہے نا سکندر؟ تم روم کی بہت زیادہ تعریفیں کر رہے ہو، کہیں کسی رومن لڑکی سے محبت تو نہیں ہوگی تمہیں؟ نکولس نے مسکرا کر کہتے اس کے خیالوں سے نکالا تھا۔ وہ زور سے ہنسا تھا۔ نہیں بھائی، میں نے سنا ہے جب کسی سے محبت ہوتی ہے دل میں بہت زور زور سے گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں۔ میرے دل میں تو ابھی تک کوئی گھنٹی نہیں بجی۔ نکولس اس کے پرمزاح انداز میں بولے جملوں پر اس کے ساتھ مل کر ہنس پڑا تھا۔ یوں ہنستے ہوئے اس کا دل یکلخت ہی رنجیدہ ہونے لگا تھا، اس کا دل اداس ہونے لگا تھا۔ جسے کھو دیا اسے یاد کر کے بھی کوئی مسکرا سکتا ہے؟ اس کے دل نے اس سے شکوہ کیا۔ ہاں، کسی کی یاد اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے کہ اس کی یاد کے سہارے بھی مسکرایا جا سکے، خوش ہوا جا سکے۔ وہ کیوں نہ خوش ہو کر اسے یاد کرے، وہ کیوں نہ اس کی باتیں دہراتا ہوا مسکرائے۔ لیزا محمود اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت، سب سے قیمتی یاد ہے، وہ یاد جسے وہ زندگی کے آخری لمحوں تک اپنے ساتھ ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ وہ اسے زندگی میں کبھی نہیں ملنا چاہتا، مگر اس سے بھی بڑا سچ یہ ہے کہ وہ اسے کبھی بھولنا بھی نہیں چاہتا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحے، آخری پل، آخری سانس تک اسے یاد رکھنا چاہتا ہے۔ اس کی یہ یادیں بہت قیمتی ہیں، بہت انمول ہیں۔ وہ ان یادوں کو اپنی سب سے قیمتی متاع جان سمجھ کر ساری عمر یوں ہی اس کی باتیں دہراتے ہوئے گزار دے گا۔ محمود خالد لاؤنج میں داخل ہوئے تو وہاں عائشہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی اپنے دفتر سے گھر لوٹے تھے۔ فریش ہو گئے آپ؟ چائے بنواؤں؟ بالکل، چائے پلاؤ۔ چائے اگر خود بنا لو گی تو کیا ہی بات ہے، میں تب تک کلثوم کو فون کر لوں۔ وہ عائشہ کے نزدیک ہی صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ پہلی شادی کی ناکامی کے بعد انہوں نے دوسری شادی ماں کے اصرار پر مجبور ہو کر بہت ڈرتے ڈرتے کی تھی، مگر عائشہ کے ساتھ زندگی کا سفر شروع کرنے کے بعد انہیں فوراً ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خود اپنے لیے ایک اچھی بیوی اور اپنی بچیوں کے لیے اچھی ماں نہ چن پائے تھے، مگر ان کی ماں نے ایک بہت سلجھی ہوئی، نرم مزاج اور وفاشار عورت ان کی زندگی کی ساتھی بنا دی تھی۔ عائشہ کے ساتھ نے ان کی الجھی بکھری زندگی کو سنبھال دیا تھا۔ عائشہ ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ ان سے محبت کے سبب ان کی دونوں بیٹیوں کو بھی بہت عزیز رکھتی تھی۔ مریم یہاں آتی تو عائشہ اس کی اور ہاشم کی تواضع میں کوئی کمی نہ چھوڑا کرتی تھی۔ عید، تہوار اور دوسرے موقع پر وہ مریم کو بیش قیمت تحائف اس طرح بھجوایا کرتی تھی جیسے مائیں بیٹیوں کے سسرال بھجوایا کرتی ہیں۔ وہ کلثوم سے بھی نزدیک ہونے کی کوشش کرتی تھی، مگر وہ باپ کو اپنے نزدیک نہ آنے دیتی تھی تو سوتیلی ماں کو کیا آنے دیتی۔ آج کلثوم کی سالگرہ ہے۔ عائشہ کی سوالیہ نظروں پر انہوں نے مسکرا کر بتایا۔ پھر تو آپ اسے جلدی سے فون کریں، میری طرف سے بھی اسے برتھ ڈے وش کیجیے گا۔ کلثوم کے سرد اور فاصلہ لیے انداز سے محتاط ہو کر عائشہ نے خود ہی اس سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس نے کبھی عائشہ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی، بالکل اسی طرح جیسے اس نے کبھی اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی، مگر اس کا سرد اور بے تاثر انداز اسی طرح عائشہ کو بھی یہ باور کرا دیا کرتا تھا کہ وہ ان دونوں سے بات چیت نہیں کرنا چاہتی۔ اسی لیے عائشہ ان سے گفتگو میں ہمیشہ محتاط رہا کرتی تھی۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ فون میں لانے لگے تھے۔ عائشہ ان کے پاس سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ انہوں نے کلثوم کا موبائل نمبر ملایا تھا۔ کال مل گئی تھی، کال ریسیو بھی کر لی گئی تھی۔ السلام علیکم پاپا، سپاٹ سے انداز میں اس نے انہیں سلام کیا تھا۔ وہ عادی ہو چلے تھے اس انداز کے، سو گرم جوشی اور مسکراتے ہوئے لہجے میں بولے، وعلیکم السلام، کیسی ہے میری آرٹسٹ بیٹی؟ میں ٹھیک ہوں پاپا، آپ کیسے ہیں؟ اس کے یہ چند مخصوص جملے جو وہ ان سے فون پر گفتگو کے دوران بولا کرتی تھی انہیں رٹ گئے تھے۔ کبھی تو اس سے ہٹ کر بھی کچھ بول دو جانے پاپا، مجھ سے جو شکایتیں ہیں تمہارے دل میں انہیں زبان پر لاؤ، میں تم سے معافی مانگ لوں گا۔ زیادتی تو کی ہے میں نے تمہارے ساتھ زیادتی نہیں، زیادتیاں، اس بات باپ نے خود ہی اپنی تصحیح کی تھی۔ میں بہت خوش ہوں، آج میری سالگرہ جو ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کلثوم میری دعا ہے بیٹا اللہ تمہاری زندگی کی خوشیوں سے بھر دے، خوشیوں اور محبتوں سے بھری ایک بہت طویل عمر میری بیٹی کا نصیب ہو۔ ان کے لہجے میں ایک باپ کے جذبات کی شدت اور تڑپ موجود تھی، مگر یہ شدت اور یہ تڑپ ان کی بیٹی تک پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ تھینکس پاپا، آپ کو یاد رہی میری سالگرہ۔ آپ کا جواب پھر وہی غیر جذباتی اور سپاٹ تھا جس میں احترام تو ہمیشہ شامل ہوا کرتا تھا مگر محبت کبھی بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس نے ان کے لیے اپنے جذبات کو برسوں ہوئے سرد کر لیا تھا۔ اس کا یہ سرد اور سپاٹ انداز
زندگی کے پچھلے کئی برسوں سے سہ رہے تھے۔ وہ غلط نہیں تھی۔ کل جب وہ چھوٹی تھی، اسے ان کی ضرورت تھی، تب انہوں نے اس کو نظر انداز کیا تھا۔ ماں تو اپنی بیٹیوں کے لیے بری چنی ہی تھی، باپ بھی اچھے نہ بن سکے تھے۔ پھر آج جب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، انہیں ان کی یاد ستاتی ہے، تب وہ اس کے پاس کیوں نہ آئے؟ جو کل انہوں نے اسے یاد دیا تھا، وہ آج وہی تو لوٹائے گی۔ وہ 5 سالوں سے اس سے نہیں ملے تھے، اس لیے وہ ان سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بڑی ہو گئی تھی، وہ آزاد اور خود مختار تھی، جسے چاہے اپنی زندگی گزارتی۔ وہ اس کے پاس مستقل رہنے کے لیے تو کیا، ملنے کے لیے بھی پاکستان آنے کو کبھی تیار نہ ہوئی تھی۔ وہ اس سے ملنے لندن جا سکتے تھے، مگر نہیں جاتے تھے، کیونکہ ان کی بیٹی نہیں چاہتی تھی وہ اس سے ملنے آئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جب وہ پاکستان واپس آ رہے تھے، تب انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ پاکستان چلے، مگر اس سے سرد اور سپاٹ سے انداز میں انہیں صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ اب اپنے وطن، اپنی مٹی سے مزید دور رہنا نہیں چاہتے تھے، سو بیوی کو لے کر پاکستان چلے آئے تھے۔ دل میں یہ شدید خواہش اور امید رکھتے تھے کہ ایک نہ ایک دن کلثوم بھی ان کے پاس پاکستان آ جائے گی۔ وہ یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنے بہت اچھی جاب، اپنا شاندار کیریئر ان کی خاطر چھوڑ دے، مگر ان کی یہ خواہش ضرور تھی کہ کلثوم ان کے اس گھر کو بھی اپنا گھر مان لے۔ وہ یہاں مستقل نہ رہے، مگر چھٹیوں میں تو یہاں آ جایا کرے، بالکل اسی طرح جیسے لوگ چھٹیوں میں اپنے گھر جایا کرتے تھے۔ ان کی یہ بیٹی بہت حساس، بہت نازک تھی۔ وہ ان سے بہت خفا تھی، اتنی خفا کہ انہیں یہ حق دینے کو بھی تیار نہ تھی کہ وہ اسے منا سکے، اس کی سب شکایتیں دور کر سکے، اسے گلے سے لگا کر پیار کر سکے، اس سے معافی مانگ سکے اپنی سب زیادتیوں کی، اسے یہ بتا سکے وہ اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس کی زندگی کے 13 سالوں تک انہوں نے اسے اس طرح نظر انداز کیا تھا کہ آج خواہش رکھنے پر بھی ان 13 سالوں کے فاصلے کو مٹا نہیں سکتے تھے۔ وکٹوریا سے لڑائی جھگڑوں نے انہیں اتنا تلخ اور اپنا گھر سے اتنا دور کر دیا تھا کہ انہیں یہ تک یاد نہ رہا تھا کہ وہ صرف گھر اور بیوی کو نہیں، اپنی بیٹیوں کو بھی نظر انداز کر رہے تھے، خاص طور پر کلثوم کو۔ جو زیادتیاں انہوں نے اپنی اس بچی کے ساتھ اس کے بچپن میں کی تھی، وہ آج انہیں رلاتی تھی۔ وہ ان کا ازالہ کرنا چاہتے تھے، مگر کس طرح؟ وہ انہیں اپنے قریب آنے ہی نہیں دیتی تھی۔ اس کی نسبت مریم کے ساتھ بچپن میں انہوں نے کوئی زیادتی نہ کی تھی۔ ایک تو انہیں خود ہی مریم سے زیادہ پیار تھا، اور دکھتی جو انہی کی طرح تھی، جبکہ کلثوم کے نقوش چونکہ اپنی اطالوی ماں جیسے تھے، تو انہیں خود بخود ہی اس میں وکٹوریا نظر آنے لگتی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ دوسرے، مریم کو ان کی توجہ اور پیار حاصل کرنا آتا تھا۔ وہ دفتر سے گھر آتے تو مریم ان کے گھر آتے ہی ان کے کمرے میں گھس آتی، ان کے کندھوں پر لٹک جاتی، ضدیں اور فرمائشیں کرتی، اپنی ذہانت اور خود اعتمادی سے ان کا دل موہ لیا کرتی تھی، جبکہ ان کی وہ کم بولنے والی اور بہت جھجکنے والی چھوٹی بیٹی دور دور سے انہیں دیکھتی تھی۔ وہ مریم کی طرح اعتماد سے اس کے کندھے پر جھول نہ پاتی تھی، ضدیں نہ کر پاتی تھی، اسے مریم کی طرح اپنی موجودگی کا احساس دلانا نہیں آتا تھا۔ وہ اتنے بے حس باپ تھے کہ خود سے اس کی موجودگی کا انہوں نے کبھی احساس ہی نہیں کیا تھا۔ عائشہ بھی تمہیں سالگرہ کی بہت مبارکباد دے رہی ہے بیٹا، ایک گہری سانس لے کر وہ بولے تھے۔ انہیں میرا بہت شکریہ کہتے پاپا۔ وہ خود سے نہ ان کی بات کاٹ کر یہ کہتی تھی، اسے کہیں کام سے جانا ہے، نہ فون بند کرنے کے لیے کوئی اور جواز تلاش کرتی تھی، مگر اس کا گفتگو کا سپاٹ انداز اتنا ٹو دی پوائنٹ ہوا کرتا تھا کہ چند منٹوں بعد ہی وہ ہار مان جایا کرتے تھے۔ جو وہ پوچھ رہے ہیں وہ مختصر جواب دے رہی ہے اور پھر چپ ہو جاتی ہے، گویا وہ اس گفتگو کے ختم ہو جانے کا تہذیب اور اخلاق کے ساتھ انتظار کر رہی ہے۔ تمہاری ایگزیبیشن میں کم دن رہ گئے ہوں گے اب؟ جی پاپا، تھرسڈے کو شو کا پہلا دن ہے، میں ٹیوزڈے کو فلورنس چلی جاؤں گی۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے بیٹا، میری تمام دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ میری بیٹی کامیاب ہوگی تو میں سمجھوں گا میں کامیاب ہو گیا، اور تمہارے ساتھ میں بھی کامیاب ہو رہا ہوتا ہوں۔ جہاں جہاں لیزا ہوتی ہے وہاں وہاں اس کے ساتھ محمود بھی تو ہوتا ہے۔ جب بھی کہیں کسی میگزین میں یا انٹرنیٹ پر تمہارا نام دیکھتا ہوں تو ایک سرگوشی سی طاری ہوتی ہے کہ لیزا محمود پڑھ کر۔ اس نے ان کے نام کو ترک کر کے اپنی ماں کا اپنے لیے رکھا نام اپنے لیے 13 سال کی عمر میں لندن جا کر اختیار کر لیا تھا، بغیر ان سے اجازت لیے۔ وہ بہت برہم ہوئے تھے، بہت خفا ہوئے تھے، مگر وہ اسے روک نہیں پائے تھے کہ اس آزاد معاشرے اور مغربی سرزمین کو جہاں اولاد خود مختار ہوتی ہے، ان کی بیٹیوں نے اپنے لیے منتخب نہیں کیا تھا، انہوں نے ان کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ آج اس کی سالگرہ کے دن محض اسے خوش کرنے کے لیے وہ اسے یہ بتا رہے تھے کہ اس کے عبرانی نام سے جو اس نے اس کی ضد میں اختیار کر لیا تھا انہیں پیار ہے، اور سچ بھی یہی تھا۔ وہ لیزا تھی یا کلثوم، وہ انہیں بہت پیاری تھی، ساری دنیا میں سب سے پیاری۔ انہوں نے اسے دعائیں دیتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ وہ اب چپ چپ ہو کر بہت اداس بیٹھے تھے۔ ہو گئی بات؟ عائشہ چائے بنا کر لے آئی تھی۔ ہاں، انہوں نے دکھ بھرے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ کیا ہوا محمود، سب خیریت تو ہے؟ ہاں سب خیریت ہے۔ عائشہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے وہ دکھ بھرے انداز میں مسکرائے۔ کیا کوئی بات ہو گئی لیزا کے ساتھ؟ کچھ کہہ رہی تھی کیا وہ خود کو جس نام سے بلایا جانا پسند کرتی تھی، عائشہ بھی اسے شروع سے اسی نام سے مخاطب کیا کرتی تھی۔ وہ بلا وجہ مسائل کھڑے کرنے والی عورت نہ تھی۔
وہ لندن میں جب بھی اس بات پر دکھی ہوتے تھے کہ ان کی بیٹی نے ان کے نام رکھے نام کو ترک کر کے ماں کے حاصل کردہ نام کو اختیار کر لیا ہے، تب عائشہ انہیں سمجھایا کرتی تھی وہ خود کو جس نام سے کہلوانا جانا چاہتی ہے اسے حق حاصل ہے اس نام سے خود کو کہلوانے کا، اور ویسے بھی لیزا نام مسلمانوں بھی ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لیزا کا یہ نام اس کے اطالوی اور کرسچن ماں نے رکھا تھا۔ وہ کچھ کہتی ہی تو نہیں ہے عائشہ، سارا دکھ ہی اس بات کا ہے۔ وہ کچھ کہتی نہیں ہے، وہ اداسی سے بولے تھے۔ وہ خود کو مجھ سے اتنا دور لے گئی ہے کہ اب میں لاکھ چاہوں اسے اپنے نزدیک نہیں کر پاتا۔ وہ مجھ سے ایک بار جھگڑا ہی کر لے، میری زیادتیوں ہی مجھے گنوا دے۔ اس کا یہ سرد اور غیر جذباتی انداز دل کو بہت تکلیف دیتا ہے عائشہ۔ وہ دکھ سے بھرے لہجے میں بے بسی سے بول رہے تھے۔ کبھی نہ کبھی اسے آپ کی محبت کا احساس ضرور ہوگا محمود۔ لیزا دل کی بہت اچھی ہے، بہت سادہ اور شفاف دل ہے اس کا، وہ ہمیشہ آپ سے ناراض نہیں رہ سکے گی۔ عائشہ نے نرم لہجے میں یقین دلایا تھا، آہستگی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جیسے ان کے دل کا درد بانٹنا چاہا تھا۔ ہاں، بہت سادہ اور شفاف دل ہے میری اس بیٹی کا، اسی لیے ڈرتا ہوں عائشہ، اسی لیے بہت ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کرب سے لب بھینچے تھے۔ جو وہ اس پل سوچ رہے تھے وہ بیوی سے شیئر نہیں کر سکتے تھے، وہ بات کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتے تھے، مگر وہ بات انہیں ڈراتی بہت تھی۔ کاش ان کی سب ڈر غلط ثابت ہو جائے، ان کی اس پیاری بیٹی کی زندگی میں سب کچھ بہت اچھا ہو جائے، ان کی ضد میں وہ خود کو مزید کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ہاشم ٹیرس پر کھڑا تھا، رات کے 2 بج رہے تھے، مریم ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ وہ کئی بار اسے کال کر چکا تھا، وہ اس کا فون پک نہیں کر رہی تھی۔ کراچی کے حالات اکیلی لڑکی کے لیے اتنے ہی اچھے نہ تھے کہ رات گئے تک گھر سے باہر وقت گزارا جائے۔ اس نے چوکیدار کو گیٹ کھولتے دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی۔ مریم کو گاڑی اندر لاتے دیکھ کر جہاں اس نے سکون کا سانس لیا، وہیں اتنی رات گئے تک اس کے گھر سے غیر موجودگی پر اس کا غصہ بھی اود آیا۔ کافی دیر سے مریم کی فکر اور پریشانی میں وہ اپنے غصے کو بھول گیا تھا۔ اب جب وہ بحفاظت گھر پہنچ گئی تھی تب اس کا موڈ خراب تھا۔ وہ ٹیرس سے اپنے گھر میں آیا، چند ہی سیکنڈ میں کمرے کا دروازہ کھلا تھا، مریم اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کی بے تحاشا حسین اور کم عمر بیوی جس سے اسے عشق تھا، جس کے عشق میں جسے اپنا بنانے کی چاہ میں اس نے اپنے بیوی بچوں تک کی پرواہ نہ کی تھی، اب تک جاگے ہوئے ہو، سوئے نہیں۔ حیرت سے اسے دیکھتی وہ اپنے پرس صوفے پر اچھالتی بیڈ کے ساتھ سینڈلز اتارنے لگی تھی۔ تم کہاں تھی مریم؟ یہ وقت ہے تمہارے گھر آنے کا؟ اس نے خفگی اور ناراضگی سے اسے دیکھا۔ وٹ ڈو یو مین کہاں تھی؟ میں نے صبح ہی تمہیں بتایا تھا آج مجھے ایک چیریٹی شو میں جانا ہے، مریم نے سینڈلز اتارتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ رات کے 2 بجے تک؟ ہاشم برہمی سے بولا تھا۔ ہاں تو شو دیر سے شروع ہوا، میں کیا کرتی، کوئی تفریح نہیں کر رہی تھی میں۔ اس کنسرٹ کا سارا پیسہ کینسر کے مرض میں مبتلا غریب بچوں کو ڈونیٹ کیا جائے گا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری بیوی ایک سوشل ورکر ہے، سوسائٹی کے جو پسماندہ لوگ ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہی ہے، مریم اس سے زیادہ تیز لہجے میں بولی تھی۔ وہ اسے ناراضی سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں ایٹ لیسٹ مجھے انفارم تو کرنا چاہیے تھا کہ دیر ہو جائے گی، اوپر سے میرا فون بھی ریسیو نہیں کر رہی تھی، میں پریشان ہو رہا تھا مریم تمہارے لیے۔ اتنی دیر ہونی ہوتی ہے تو کم از کم ڈرائیور کے ساتھ جایا کرو، اکیلی لڑکی کے لیے اتنی رات کو ڈرائیو کرنا بالکل بھی محفوظ نہیں ہے۔ مریم کی ٹون بدلتے دیکھ کر اس نے فوراً ہی مدافعانہ انداز میں کہا تھا، وہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اس وقت میں کچھ لوگوں کے ساتھ ضروری بات چیت کر رہی تھی۔ اس کے بعد جب تمہاری کال آئی تو ڈنر چل رہا تھا۔ نیکسٹ ٹائم محتاط رہوں گی کہ چاہے جس بھی سچویشن میں ہوں اور جس پہ بھی بات کر رہی ہوں تمہاری کال ریسیو کروں۔ مجھے ڈومینیٹ کرنے کے شوق میں مبتلا میرے شوہر صاحب کو اس کی تسکین ملتی ہے کہ میں خود پر ان کی ڈومیننس کو قبول کر لوں۔ مریم نے سینڈلز ٹائلز والے فرش پر زور سے پٹکے تھے، وہ غصے میں وہاں سے فوراً ہی اٹھی تھی۔ میرا یہ مطلب تو نہیں تھا مریم، بس میں تمہارے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ اسے خفا ہوتا دیکھ کر وہ فوراً وضاحتی انداز میں بولا تھا، مگر مریم اس کی بات انسنی کر کے لباس تبدیل کرنے ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ وہ چپ چاپ سا ہو کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ ضدی تھی، وہ غصے کی تیز تھی، مگر وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا، اسے ناراض کرنے کا وہ تصور تک نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس سے چھوٹی بھی تو بہت ہے، کیا اس کی عمر میں وہ ضدی اور غصے کا تیز نہیں تھا؟ مریم کی بدتمیزی پر تھوڑی دیر کے لیے ہی کبیدہ خاطر ہوا ہوگا، وہ اس کے دل سے اس سے پوچھا۔ وہ اس سے بھی زیادہ ضدی اور غصے کا تیز تھا۔ اس نے خود کو فوراً ہی 15 سال پیچھے لے جا کر سوچا تھا۔ اس نے شریک حیات بنانے کے لیے ایک شہزادی کا انتخاب کیا تھا، ایک غیر معمولی لڑکی کا انتخاب کیا تھا، تو اس کی شایان شان اس کے ناز نخرے بھی تو اٹھانے تھے۔ مریم ہاشم کوئی عام سی لڑکی تو نہیں تھی، یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی تھی، وہ اس کی زندگی میں شامل تھی، باوجود اس کے کہ وہ اس سے عمر میں 15 برس چھوٹی ہے، 3 بچوں کا باپ تھا، وہ اس کی سب ضدیں پوری کرتا تھا، وہ اس کی کوئی فرمائش رد نہیں کرتا تھا۔ اللہ نے اسے بہت کچھ دے رکھا تھا، وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا، پیسے کی اس کے پاس فراوانی تھی،
وہ اس پوزیشن میں تھا کہ مریم کے منہ سے نکلتی ہر خواہش پوری کرے۔ وہ پوری کرتا بھی تھا، نہ محبت میں نہ پیسے میں، وہ اس کے لیے کسی بھی چیز میں کوئی کمی نہیں رکھتا تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ مریم اس کے بچے کی ماں بنے، وہ بیٹا ہو یا بیٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بس وہ مریم جیسا ہو، اس کے اور مریم کے اولاد۔ وہ اسے سوچ کر ہی اتنی خوشی ملتی تھی کہ اس بات کو، مگر مریم ابھی اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی ابھی وہ جھنجٹ میں پڑنا نہیں چاہتی، بچے کے بعد اس کا فگر خراب ہو جائے گا، اس کی لائف ڈسٹرب ہو جائے گی۔ جب وہ زیادہ اصرار کرتا تو وہ کہتی اسے کس بات کی فکر ہے، اس کے پاس تو پہلے ہی 3 بچے ہیں جن کا وہ باقاعدگی سے خرچہ بھی ان کی ماں کو بھیجا کرتا ہے، آخر ایک اور بچے کی اسے کیا ضرورت ہے۔ وہ اس ضدی لڑکی کو کیسے سمجھاتا وہ بچہ ان کا ہوگا، اس کا اور مریم کا ہوگا، اس بچے کی بات ہی الگ ہوگی۔ آخری بار اس کے بچے کے موضوع پر بات ہوئی تو مریم نے کہا تھا وہ 3 سال بعد سوچے گی اس بارے میں، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، کوئی اس عمر میں نہیں گزری جا رہی جو فوراً وہ ماں بننے کا فیصلہ کر لے۔ یہ سوچ کر کے اس کے پاس وقت کم رہ گیا ہے، چلو 3 سالوں ہی کی تو بات ہے۔ اس نے خود کو مزید 3 سال انتظار کرنے پر آمادہ کر لیا تھا۔